السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں. انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کی آراء کا بہت شکریہ. دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت خاص کتاب سے متعارف کرواؤں گی. یہ کہنے کو ایک خود نوشت ہے، لیکن یہ ایک پوری تاریخ ہے، سیاسی تاریخ بھی ہے اور جماعت اسلامی کی تاریخ بھی ہے. اور یہ کتاب ہے عمر رواں. لکھنے والے ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا. ڈاکٹر فرید پراچا جو جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی رہ چکے ہیں. یہ سرگودا میں ہمارے گھر کے بالکل قریب، ہم لوگ ڈی بلاک میں رہتے تھے، سیٹلائٹ ٹاؤن ڈی بلاک میں، اور یہ لوگ بھی وہیں پر بالکل قریب ہی رہتے تھے. اور ان کے والد کی اور میرے والد کی آپس میں سلام دعا بھی تھی. تو ہم لوگ ویسے تو آپس میں کبھی اتنا نہیں ملے، نہ یونیورسٹی کے زمانے میں نہ اس کے بعد. لیکن گزشتہ برس اپنی کتاب کے سلسلے میں جب میں ان سے، ڈاکٹر فرید پراچا اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر حسین پراچا سے ملی، تو اجنبیت کا بالکل کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ یوں لگا کہ یہ کچھ ایسے رشتے تھے جو وقت کے دھول میں کہیں گم ہوئے تھے اور اب پھر اچانک سے آمنے سامنے ہو گئے. اور اسی ملاقات میں ڈاکٹر فرید پراچا نے اپنی یہ کتاب عمر رواں مجھے دی. تو میرے اوپر تو یہ فرض تھا اور ایک طرح سے قرض تھا کہ میں اس کتاب پر ضرور کو پڑھوں اور اس پہ کچھ نہ کچھ بات کروں. یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اور اس کے بالکل شروع میں خود ڈاکٹر فرید احمد پراچا یہ لکھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کارکن کی ڈائری ہے. یہ ایک راہ نورد شوق کی کہانی ہے. یہ ایک عہد کی داستان ہے، ایسی داستان کہ جس میں دل ہے، خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے. دھماکہ خیز انکشافات نہیں، تاہم کسی درماندہ راہ رو کی صدائے دردناک ضرور ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے بہت ہی کسر نفسی سے کام لیا ہے، ورنہ انہوں نے ایک بہت ہی باعمل سیاسی زندگی گزاری ہے. ان کی سیاست کا آغاز زمانے طالب علمی سے ہی ہو گیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز ہوا کرتی تھیں. تو یہ ایک طرح سے جو طلبہ یونینز تھیں، یہ مستقبل کے سیاستدانوں کی ایک تربیت گاہ ہوا کرتی تھیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں علم و سیاست کا یہ ملاپ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں بہت ہی کم نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسا سیاسی نظام استوار کیا گیا ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ پڑھے لکھے پروفیشنل لوگ پارلیمان تک نہ پہنچیں. یہاں پر اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، وہاں پر بس اشرافیہ کا، وڈیروں کا اور زمینداروں کا اور سرداروں کا ہی کنٹرول رہے، یعنی اشرافیہ کا کنٹرول رہے، جسے اب مافیا طبقہ کہا جانے لگا ہے. تو ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی اسلامک سٹڈیز جامعہ پنجاب سے کی، پھر LLB بھی انہوں نے جامعہ پنجاب سے ہی کی، اور یہ صدر رہے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے 1973 سے لے کر 1975 تک. پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے، اور پھر 2002 سے 2008 تک یہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اور یہ 13 مرتبہ تو پابند سلاسل ہوئے. کل ملا کر ان کی 16 تصانیف ہیں، جن میں سفر نامے بھی ہیں اور دوسرے موضوعات بھی ہیں، جیسے کہ عربی زبان و ادب، سفر شوق، حرمت سود، سید مودودی کے سیاسی افکار، عصری افکار کے تناظر میں. یہ ان کا PhD کا مقالہ ہے. یہ کتاب 408 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے باب ہیں 345. اور یہ موضوع جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ذاتی زندگی ہو یا جماعت اسلامی کی جو پارٹی ہے اس کے بارے میں یا ملک کی تاریخ کے بارے میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو اس کتاب میں، اس خود نوشت میں موجود نہ ہو. اور یہ جو موضوعات ہیں بہت ہی دلچسپ ہیں. اگر سب پڑھے تو پھر تو پورا وقت اسی میں گزر جائے گا، لیکن اس میں مجھے چند ایک بہت ہی دلچسپ سے نظر آئے، جیسے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، حادثاتی رومانس، پس دیوار زندہ، ایوبی آمریت اور قاتلانہ حملہ، 1977 کا ماشاء اللہ
سپاہی کا وعدہ، فوجی ادوار سب ایک جیسے، شادی، ازدواجی زندگی، شادی یہ شاہی زیر دام آیا، شادی انٹرویو کی کہانی۔ تو کتاب کی ابتدا میں خاندانی حالات کا ذکر ہے۔ آبائی قصبہ بھیرا۔ بھیرا دریائے جھیلم کے کنارے آباد ایک تاریخی قصبہ۔ بھیرا کی تاریخی حیثیت صرف کھنڈروں، عمارتوں، فصیلوں اور دروازوں کی وجہ سے ہی نہیں، ان تاریخی شخصیات کی وجہ سے بھی ہے جنہوں نے اس سرزمین پر جنم لیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے مردم خیز خطہ رہا ہے۔ علم و ادب، فنون لطیفہ، تجارت و معیشت اور سیاسی حکمرانی سے تعلق رکھنے والی کتنی ہی شخصیات یہاں سے ابھر کر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گئیں۔ یقیناً ڈاکٹر فرید پراچا ایسی ہی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ کتاب میں کئی دلچسپ اور تاریخی واقعات ہیں، ایک دو میں پڑھ کر بہت مختصراً سناتی ہوں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں عموماً یہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، لیکن یہ واقعہ پڑھ کر اور ایسے واقعات پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں لڑتی رہی ہے۔ 1964 کے صدارتی انتخابات، جماعت اسلامی بالآخر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے تحت بحال ہوئی۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس A.R. کارنیلیس نے دیا۔ 1964 میں ہی صدارتی الیکشن تھا۔ ایک طرف عامر مطلق ایوب خان اور دوسری طرف محترمہ فاطمہ جناح۔ عورت ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی کے لیے مشکل تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کریں، لیکن مولانا سید مودودی نے جیل سے ہی محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کر دیا اور وضاحت کی کہ آمریت کے خاتمے کے لیے محترمہ ہی ایسی شخصیت ہیں جن کے ارد گرد قوم جمع ہو سکتی ہے، پھر وہ صرف آمریت کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں۔ ایوب خان سے نجات کے بعد متبادل انتظام بھی مد نظر ہے۔ اس مہم کے دوران سید مودودی سرگودا بھی تشریف لائے۔ کمپنی باغ میں ان کی تقریر کے دوران پن ڈراپ خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہوائیں چلنا اور پرندے چہچہانا بھول گئے ہیں۔ ایک ہی تقدیس بھری آواز خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی۔ کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے فرید پراچا نے۔ اور پھر اسی فاطمہ جناح کی مہم کے دوران جو سرگودا میں انتخابی جلسے ہوتے رہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرگودا کے جلسے میں ابا جی کی تقریر کا موقع آیا تو کئی نامی گرامی مقررین کی تقاریر ہو چکی تھیں۔ گرمی کی وجہ سے سامعین زیادہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے، شور و غل کی کیفیت تھی، لیکن ابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں خطبہ پڑھا تو مجمع یک لخت خاموش ہو گیا۔ پھر ابا جی نے صرف 7 منٹ تقریر کی، لیکن وہ تمام تقریروں پر بھاری رہی۔ انہوں نے گرجدار لہجے میں یہ شعر پڑھا: ایک شمع جلی جلنے کے لیے، ایک پھول کھلا مرجھانے کو، لائٹین مادر ملت کا انتخابی نشان اور پھول ایوب خان کا نشان تھا۔ چنانچہ اس شعر نے ایک سماں باندھ دیا۔ پورا مجمع دیوانہ وار نعرے لگا رہا تھا اور بار بار یہی شعر سنانے کی فرمائش کر رہا تھا، اور ابا جی کے بعد کسی اور کی تقریر کا چراغ نہ جل سکا۔ پھر ایک دوسرے جلسے میں خود محترمہ فاطمہ جناح تشریف لائیں۔ کمپنی باغ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ محترمہ کی تقریر سے پہلے حبیب جالب نے 2 نظمیں سنائیں اور جلسہ لوٹ لیا۔ 20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا، 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد۔ تو حبیب جالب جب جنرل ایوب کے عیب گنواتے تو مجمع بے قابو ہو جاتا، اور ان کی ایک دوسری نظم جو بہت ہی مشہور ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ حبیب جالب کی یہ وہ تھی نظم جس کی ہر محفل میں ان سے فرمائش کی جاتی تھی۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ فرید پراچا نے خود جلسے میں یہ نظم انہی سے سنی، انہی کی آواز میں سنی۔
किताब में सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान पर कई बाब हैं। सफ़ा नंबर 120। जमात इस्लामी और अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान सकूत ढाका से पहले और बाद में हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग और मुस्लिम दुश्मन मगरबी प्रेस ने अल-बदर और अल-शम्स को जमात इस्लामी की दहशतगर्द पैरा मिलिट्री फोर्स करार दिया था और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इन दोनों तंजीमों ने 1971 में हज़ारों मासूम बंगालियों का कत्ले आम किया और लूटमार में मुलव्विस रहे। ये प्रोपेगेंडा बाद में भी जारी रहा और असल हकीकत जानने की ज़रा भी कोशिश नहीं की गई, बल्कि जानिबदाराना झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन करके बयानात दाग दिए गए। सफ़ा नंबर 127। जामे पंजाब में दाखिला स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात। अब जब मुड़ के देखता हूँ तो यादों का एक चमनिस्तान खिला हुआ है और यादों के काफिले कौसो कज़ा के रंग लिए ज़हन के उफ़क़ पर नमूदार हो रहे हैं। बहुत ही सादा शुस्ता और अदबी ज़बान है। इसमें फरीद पराचा ने बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी है कि जमाती इस्लामी में ये बहस हो रही थी कि किसी दाढ़ी वाले को यूनियन के सदर का उम्मीदवार न बनवाया जाए क्योंकि तालिबात उसे वोट नहीं देंगी, और मेरा ये ख्याल है कि ये सही भी था। तो ये वाक़यात पढ़ के पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के और किस तरह से मुहिम चली, कैसे तालिबात ने चलाई, इस पर मुझे याद आया कि हमारे डिपार्टमेंट में जो उम्मीदवार जीते थे असलम मलिक, हमें नहीं पता था कि उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। तो जब वो जीत गए तो उसके बाद ये फरीद पराचा वहाँ पर आए डिपार्टमेंट में, और इंग्लिश डिपार्टमेंट के मेन जो दरवाज़ा था उस पर खड़े होकर ये बड़ी धुआंधार तकरीरें कर रहे थे। तो हम जो पीछे तालिबात थी बहुत ही आपस में जुज़बुज़ हो रही थी कि हमें तो इन्होंने असलम मलिक ने बताया ही नहीं था कि इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त जो भुट्टो का बुखार चढ़ा हुआ था उस ज़माने में, हम लोग भी उसी बुखार में मुब्तला थे। आगे बढ़ते हैं। ये सफ़ा नंबर है 216 और इस पे बहुत ही तारीख़ी वाक़यात हैं, और ये वाक़यात हैं 1977 के उस वक्त के जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को उलट दिया गया। ये उन्वान है और फ़ौज आ गई। एक दिलचस्प वाक़या ये है कि इस दौरान एक दिन भुट्टो साहब ने मुफ्ती साहब से पूछा कि मैंने सुना है कि पहले नमाजें 50 फ़र्ज़ हुई थी, ये क्या वाक़या है? मुफ्ती साहब ने मिराज शरीफ का वाक़या बयान किया और फिर पूछा कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेहतर था कि नमाजें 50 ही फ़र्ज़ रहती, आप लोग नमाजें पढ़ते रहते और हम हुकूमत करते रहते। फ़ौज के कब्ज़े के बाद सियासत का बाज़ार यकलख्त ठंडा पड़ गया। अखबारात में खबरें, बयानात वगैरह तो मुकम्मल बंद थे। एक आध खबर अगर चलती थी तो वो रहनुमाओं से मुलाकात करने वालों के हवाले से। ये हालात पढ़ने के बाद बिल्कुल यूँ महसूस होगा कि पाकिस्तान में कुछ भी तो नहीं बदला, तारीख़ जूँ की तूँ वहीं खड़ी है। मतलब ये वाक़यात हैं 1977 के, तो आजकल क्या हो रहा है। किताब पढ़कर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की कौम किस कदर ज़हीन और मजबूत है, जिसने जमहूरियत के ख्वाब को कभी दफन नहीं होने दिया। और इस किताब का आखिरी बाब है फ़तेह काबुल और उसके बाद। इसमें जिहाद को, अफ़गानिस्तान में होने वाले जिहाद को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। जिहाद तो बिलाशुबा एक मजहबी और पाकीज़ा फरीज़ा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में इसका सियासी और बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। खुसूसन 2021 में तालिबान को जिस तरह से हुकूमत थमा दी गई, उसके बाद जो वहाँ पर हालात हैं और पाकिस्तान में जो हालात हैं कि दहशतगर्दी किसी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और इसके तमाम सिरे अफ़गानिस्तान से ही मिले हुए नज़र आते हैं, और जिस तरह से वहाँ पर बच्चियों पर तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए गए, औरतों के रोज़गार ख़त्म कर दिए गए, तो ये ऐसे हालात हैं कि इन पर किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि अफ़गानिस्तान में जो जिहाद था उसके कोई बहुत अच्छे असरात उस कौम पर या मुल्क पर पड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और तवक्को भी रखती हूँ कि फरीद पराचा जैसे दानिश्वर
جہاد افغانستان کے تناظر میں یہ ضرور لکھیں کہ جہاد کے نام پر پیسہ لے کر مغرب کی جنگ لڑنے سے ملک میں جو مذہبی جنونیت پھیلی اس سے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچا۔ سینیٹر سراج الحق کے ان الفاظ پر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ ان کی کتاب یعنی ڈاکٹر فرید پراچا کی کتاب عمر رواں نہایت عمدہ انداز و اسلوب اور خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، جس سے ہماری قومی اور ملی تاریخ کے نہ صرف نمایاں بلکہ بعض خفیہ گوشے بھی سامنے آئے ہیں۔ تحریکی یادداشتوں کا یہ ایک دلکش اور عمدہ مجموعہ ہے جو اپنے قاری کو مطالعہ مکمل کیے بغیر کتاب رکھنے نہیں دیتا۔ میں تو آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔